جو گناہ ہے وہ عرفی کا ہے، میرا نہیں ہے، حالانکہ میں پڑھ کفر نے، اسلام نے، اسلام کفر آمیز نے حکمت ایز ابن دانم چیز در ایجاد ماں، کفر بھی غلط ہے، اسلام بھی غلط ہے، کفر اور اسلام کو ملا دو وہ بھی غلط ہے۔ یہاں اس کا اشارہ ضرور اکبر کے مذہبی خیالات کی طرف ہے، تصورات، کفر نے، اسلام نے، اسلام کفر آمیز نے، کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ میاں نے ہم کو پیدا کیوں کیا، کس مقصد سے پیدا کیا، اور یہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ خیال آتا ہے حافظ کے شعر کا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ خدا نے دنیا کیوں کریٹ کی، عقل سے پتہ نہیں چل سکتا۔ انہوں کا صرف عقل نہیں، مذہب سے بتائیے، عقل کو تو جانے دیجیے، عرفی اب یہ کہتے ہیں کہ مذہب سے بالکل پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے شیخ و برہمن والا، جو بعد میں اصل میں فارسی شاعری میں پروننسیشن اس کا برہمن ہے، برہمن نہیں ہے، تو ایک ان کا شعر ہے، فردا کے معاملان ہر فن طلبند، حسن عمل ز شیخ و برہمن طلبند۔ اس میں بالکل شیلے کا اثر معلوم ہوتا ہے، پورا میں 2 شعر ہیں۔ کل جب ہر فن کے لوگوں کو طلب کیا جائے گا تو حسن عمل شیخ و برہمن سے پوچھا جائے گا، اپنا عمل بتائیے۔ دونوں مذہبوں کے لوگوں کنڈم کرتے ہیں۔ پھر آداب کہتا ہے جو شیلے کا اثر، شیلے تو بعد میں تھا لیکن اس کی طرز تخیل سے مطابق ہے، آنا کے درود ہے جو آئے نہ ستانن، آنا کے نہ کشتی ہے بخرمن طلبن۔ جنہوں نے محنت کی ہے اور اناج بویا ہے اور فصل کاٹی ہے، ان سے تو ایک ٹیکس میں کچھ بھی نہیں لیا جائے، جب کل اچھا انتظام ہوگا تو ان سے کچھ نہیں لیا جائے، انہوں نے محنت کی۔ جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی، کچھ کھیت بیوائی نہیں کی، خزانہ کے نہ کشتی ہے، ان سے تو خرمن کے خرمن طلب کیے جائے، بڑی بڑی غلے بڑا طلب کیا جائے گا ان سے۔ تو یہ بھی ایک فارسی شاعری میں موجود ہے، عرفی میں 1590 کے لگ بھگ اس کا انتقال ہوا اور جوانی میں مر گیا۔ لیکن ایک ہندوستان ایسا تھا کہ بدایونی جو ہم اثر مورخ تھا اور نہایت ہی عرفی کے خلاف تھا، اس نے جو اس کا کرونوگرام دیا ہے موت کا، کوئی وہ ہے دشمن خدا، آپ سمجھ سکتے ہیں عرفی کا وہ کتنا مخالف ہے۔ کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ تاریخ تو نہیں دی جاتی، دشمن خدا، خدا کا دشمن، لیکن اس نے کہا ہندوستان ایک عجیب ملک، ہر گلی کوچے میں عرفی کا دیوان دکھ رہا، ہر گلی کوچے میں۔ علماء ظاہر فارسی پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، تو ایک زمانے کی یہ بات تھی۔ عرفی کا ایک اور شعر جو بہت پسند کیا گیا اس زمانے میں، ابو الفضل نے بھی اس کو ریپیٹ کیا، بدایونی جیسے تنگ نظر آدمی نے بھی اسے ریپورٹ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبیر کی داستان سے انفلوئنس تھا، لیکن ایک اس کا بھی پیغام ہے، چنابانی کو بدعرفی بسر کن کس پس مردن، مسلمانت رمضم شوید و ہندو کے سولانت۔ ہر آدمی سے نیک اور بد ایسا سلوک کرو عرفی کہ جب تم مرو تو مسلمان زمزم سے تمہیں دھوئے
اور ہندو جلائے۔ تو یہ میسج تو ایسا ہے جو آج کل بھی میں اس سلسلے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو شعر میں بات کہی گئی، جو مذہب کا کرٹیسزم نکتہ چینی شعر میں ہوئی فارسی کے، وہ صرف امپلیسٹ نہیں تھی، چھپائی نہیں گئی، بلکہ اوپنلی کہی گئی۔ دارا شوکو کا دیوان ہے جو پاکستان سے چھپا، اور جنہوں نے چھاپا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن چھاپ دیا بہرحال یہ اچھا کیا۔ تو دارا شوکو عرفی کے 50 سال بعد لکھ رہے تھے، انہوں نے لکھا بہشت آجا کے ملا نہ باشن ز ملا شور و ہوا نہ باشن۔ بہشت وہ جگہ ہے جہاں کوئی ملا نہ ہو اور ملا سے شور و ہوا نہ ہو۔ تو یہ ایک فارسی کا غصہ تھا جو اردو میں آ گیا۔ اردو میں شاعری میں ریسرچ اسٹوڈنٹ آئے تھے ایک اسلامی اسٹڈیز سے، تو میں نے انہوں نے کہا کہ اسلامک فلسفی کا نمبردار اقبال تھے۔ میں نے کہا بالکل نہیں، ان کی فلسفی تو جرمینک فلسفی تھی، گریٹ مین کی خودی کی، اسلام کا کیا تعلق ہے؟ تو ان کا نہیں، مومن تھے۔ پھر تو مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے اسکول میں مومن پرسکرائب تھے، پتہ نہیں ہیں یہ نہیں۔ اور ہمارے امتحان میں مسلم لیگ زمانے میں یہ شعر آیا ہے کہ مندرجہ ذیل شعر کا مطلب اور اہمیت بتائیے۔ تو شعر یہ تھا اللہ رے گم رہی بت و بت خانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ۔ تو نثر میں تو بالکل وہابی تھے مومن صاحب، اور شعر میں یہ فرما رہے ہیں اللہ رے گم رہی بت و بت خانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ۔ زمانہ وہ تھا ڈیپ کا کہ اس زمانے میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ اس کا مطلب بتائیے۔ ہم نے تو خیر بہت زور زور سے بجایا، آیا پتہ نہیں ایگزامینر کو پسند آیا کہ نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ اب بدل گیا ہے نصاب، اب ایسے شعر نہیں پڑھائے جاتے۔ اچھا چلیے، بہت اطمینان ہوا مجھے۔ ہاں میں نے سنا تھا کہ ایک زمانے میں کافی کلیننگ کر دی گئی ہے، ہمارے چک بس بھی تھے ہمارے ہاں، رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام۔ تو اردو شاعری میں یہ پورا ٹریڈیشن آتا، اور غالب میں تو آپ کو جہاں جانتے ہیں کہ یہ تمام خیالات موجود ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہیں، نہ کچھ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ سب فارسی کی روایت ہے جو غالب پیش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کورس میں ہے یا نہیں، مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال دیوان میں تو ہے۔ تو ایک اردو شاعری میں چاہے آپ غالب کو لے لیں، مومن کو لے لیں، ایک آزاد خیالی ہے جو بات کر کے فارسی سے آئی۔ میں اردو کے نقادوں کی کو زیادہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اس میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنقید کرنے سے پہلے غالب جیسے شاعر کیا کیسے، ان کو ضرور فارسی شاعری اور فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبوں کی ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ غالب کا ایک شعر ہے جس میں کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے مصر ہر پے کرے تصویر کا۔ تو میں نے ایک تنقید پڑھی ان کی
غالب یہ بالکل بناتے ہیں مصنوعی باتیں ان کی. کاغذ تھا ہی نہیں. اسلام سے پہلے ایران میں یہ کہا گیا تھا نا، یہ کہا ہے غالب نے، کہا ہوگا کہیں ایکسپلین کرنے میں کہ جب ایران کے بادشاہوں سے کوئی شکایت کرنے جاتا تھا تو وہ کپڑے کے بجائے کاغذ میں لپیٹ کے جاتا تھا اپنے آپ کو، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ان کو شکایت ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کاغذ ہی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اب میں نے مان گیا، میں اتفاق سے میں ایک چند بہار کی فارسی ڈکشنری ہے جو غالباً پرانی فارسی ڈکشنری میں سب سے مستند ہے، بہار اعجم 1739. اس کے بعد پلٹ رہا تھا تو ایک دم سے کاغذی لفظ نظر آیا. میں نے دیکھا یہ 1739 کی بات ہے، غالب سے 100 سال پہلے. انہوں نے وہی لکھا ہے کاغذی کے لیے کہ یہ ایک روایت ہے، ایران کے بادشاہوں سے کوئی شکایت کرنے جاتا تھا تو وہ کاغذ باندھ کے جاتا تھا. تو ظاہر نقاد غلط تھے، غالب صحیح تھے. غالب نے یہ انوینٹ نہیں کیا. تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک فارسی کی شاعری، اس کی ترکیبیں، اس کے تصورات سے واقفیت نہ ہو، اردو کو شاعری کو توڑنا بہت مشکل. کیونکہ اردو شاعری میں جتنی بھی فارسی ترکیبیں کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اگر آپ اس کا ایکویولنٹ فارسی شاعری میں پاتے ہیں تو وہ مستند اردو شاعری میں سمجھ گئے. تو غالب نے جو یہاں لکھا ہے کاغذ ہی ہے پیرہن پے کرے تصویر کا، تو وہ کوئی غلط بات انہوں نے نہیں. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ ادب اور مذہب بالکل دو الگ تھے، یہ ملا ہی نہیں جا سکتا. اپنا جو بھی مذہب ہو اس کو ادب کے اوپر امپوز کرنا، اس کو بالکل دوسری طرح سے دیکھنا. بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو مذہب نے ایکسپریس نہیں کیے، اور اس کے لیے کم از کم جسے آپ اردو کلچر کہیں گے اس میں نظم ایک بڑا چینل ہے جو ہمیں فارسی سے ملا ہے. فارسی ہے. مجھے یہ یاد آتا ہے، شاید اس سے مجھے کہنا چاہیے تھا، شروع کرنا چاہیے تھا کہ پنڈت نہرو کے والد موتی لال نہرو فارسی سے شیخان. اس زمانے میں اس جنریشن کے بہت سے لوگ، چاہے وہ مالویہ جی ہوں، چاہے سر سیتارام ہوں، جو ہندو مہاسبھا میں تھے، اردو میں خط لکھتے تھے اور فارسی شاعری سے واقف تھے. سر سیتارام جب مجھے یاد ہے اپنے ہمارے گھر اپنی بیٹی کو لائے، پروفیسر ستیش چند صاحب بہت بڑے مورخ ہوئے اور ابھی انتقال ہوا. تو جب میرے والد صاحب آئے تو ہمارے ہاں وہ ستیش صاحب کو چھوڑنے گئے، آتے اپنے بیٹے کو تو کہنے لگے کہ حبیب سپردم بتو مائے خیشرا. یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو میں چھوڑ رہا ہوں، کہا سپردم بتو مائے خیشرا. مجھے اب تک یاد ہے کیونکہ میں نے کسی کو یہ فارسی الفاظ پہلے بولتے سنا نہیں. سر سیتارام. تو ایک وہ کلچر تھا. اب اردو ایک راستہ ہے جس سے وہ کلچر زندہ رہ سکتا. پنڈت نہرو، جواہر لال نہرو نے بہت اچھے الفاظ میں ایران کی تعریف کی ہے کہ ایران میں ایک روشن خیالی تھی، ایک اقلیت کا اصرار تھا جو پورے دنیا کے کلچر کو اس کی دین. میں یہاں سے دو چیزوں سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، شاید بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا. کہ دو باتوں سے کہ راجا رام موہن رائے جو فارسی دان تھے بہت اچھے، ان کا تو پہلا
नामेस फारसी में अरबी भी जानते थे कि उसे मैं तो समझ नहीं पाता हूँ जब तक अंग्रेज़ी तर्जुमा साथ न लाए। तो उन्होंने वो जब इंग्लैंड गए वहीं उनका इंतकाल हुआ 1830 में, वो गए वो 1832 में इंतकाल हुआ। तो उन्होंने पार्लियामेंट को एक ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक अरीज़ा दिया बंगाल के किसानों की तरफ से कि भाई ये ज़मींदारों पर तो आपने परमानेंट सेटलमेंट लगा दिया है और फिक्स कर दिया है लगान, लेकिन ज़मीन किसानों के लिए नहीं कहा कि भाई इससे ज़्यादा लगान ज़मींदारों का ना हो। देखिए इतना बड़ा ज़मींदार ज़मींदारों की बात नहीं कर रहा है, किसान की कर रहा है, तो उसके भी कर दीजिए कि भाई इससे ज़्यादा लगान आप नहीं ले सकते ज़मींदारों से। तो जब उन्हें ये ख्याल आया कि कुछ कहें कि हमारे कल्चर में भी ये है कि किसान का ख्याल किया जाए, तो संस्कृत में कुछ नहीं मिला जिसके वो इतने बड़े आलिम थे। वो शादी का शेर था, मुझे एग्जैक्टली शादी का वो शेर याद नहीं है, अगर ज़्यादा मैं तैयारी करता तो वो भी ले आता। वो उन्होंने फारसी में लिखा और अंग्रेज़ी तर्जुमा दिया, जिसका मतलब ये था कि उस बादशाह को फौज की ज़रूरत नहीं होती जो अपने किसानों को खुश रखा। तो राम मोहन रॉय जब इतनी बड़ी बात कह रहे थे तो उन्हें न बंगाली में न संस्कृत में कोई चीज़ मिली शादी को। और फिर जब यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग बनी तो भाई ऐसा कोई इसमें लगाया जाए कतबा जिसमें तमाम इंसानों की यूनिवर्सैलिटी की बात हो, तो उन्हें भी शादी ही का एक पैसेज मिला। और आपको ताज्जुब होगा कि वो पैसेज ऐसा है जो जब गदर हुआ 1857 में, तो गदर में जो उस ज़माने में दहली अखबार निकलता था, वो अखबार उसमें वही शरह अशार उन्होंने दिए, और ये थे कि जैसे आदमी कोई आदमी हो, उसके किसी जिस्म के हिस्से में दर्द होता है तो पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। इसी तरह इंसानों में अगर एक इंसान को तकलीफ हो तो सबको तकलीफ होना चाहिए। तो ये हमारे यूटीनियर्स ने इसलिए शेर को किया कि हिंदू मुसलमान दोनों को एक दूसरे की तकलीफ को समझें और साथ लड़ें। यूनाइटेड नेशंस ने इसलिए लगाया कि ये मालूम हो कि जितने भी ह्यूमैनिटी है वो सब अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरों को भी तकलीफ होगा और फौरन उसका मुआवजा। तो ये एक ऐसा कल्चर है जिसमें वो ख्यालात हैं ईरान का जो यूनिवर्सल, और इसलिए एक उर्दू की ये बड़े उर्दू के सरमाया का बड़ा हिस्सा है कि जितने फारसी का हिस्सा है वो इसमें है। उसे भूलना नहीं चाहिए, उसको पारसी नहीं समझना चाहिए, उसकी कदर करना चाहिए और उसको परसू करना। शुक्रिया। प्रोफेसर इरफान नवीद साहब से उनकी गुफ्तगू सुनी। जाहिर है कि इस गुफ्तगू का अच्छा खासा हिस्सा सबके लिए नहीं था, ये मैं महसूस कर रहा था। बहरहाल बेहद शुक्रिया प्रोफेसर हबीब के आप तशरीफ़ लाए और हमसे इतनी देर तक गुफ्तगू की, इसके बावजूद कि आपको मुश्किलात पेश आ रही थी लगातार बोलने में। इससे पहले कि चाय के वक्फे का ऐलान करूँ, मुझसे ये कहा गया है कि एक किताब की इजराई अमल में आनी है। उस सिलसिले में मैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब से, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब से और प्रोफेसर सिराज जमीली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अब मैं
کے عظیم شخصیت اور عظیم مورخ جناب پروفیسر عرفان حبیب صاحب، معروف محقق اور ایک بہت شفیق استاد جناب پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب، پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، اس 10 روزہ ورکشاپ کے کنوینر جناب آفتاب عالم صاحب اور تمام معزز سامعین اکرام، میرے دوست ڈاکٹر محمد معروف سلیمانی صاحب کی اس کتاب کا اجرا بھی عمل میں آیا جس کا عنوان ہے ابو محمد صاحب بحیثیت شاعر۔ جناب ابو محمد صاحب کی شخصیت یوں تو مختلف جہتوں میں لوگ اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ خود معروف سلیمانی صاحب نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا مطالعہ مکمل کیا اور ان کو پی ایچ ڈی تفویض کی گئی ہے، وہ بھی ابو محمد صاحب کے تعلق سے تھا، اور جناب پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب کے زیر نگرانی انہوں نے یہ پی ایچ ڈی مطالعہ مکمل کیا تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ایک خواہش تھی کہ وہ ابو محمد صاحب کی شاعری کے تعلق سے کچھ خاص کریں، اسی لیے شاید انہوں نے اس موضوع کو چنا اور ان کی یہ کتاب اب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ جہاں تک معروف صاحب کا تعلق ہے، ان کا ایک ناول ایک خواب سی زندگی منظر عام پر آیا اور نہایت مقبول ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اردو کے مشہور خاکے کے عنوان سے ایک کتاب پہلے بھی آ چکی ہے جو طلباء کے لیے بھی خاص طور پر اہم ہے، اور اس میں جو خاکے موجود ہیں وہ نصاب کا حصہ بھی ہیں، اس لیے وہ انتہائی اہم تصور کی جاتی ہے۔ جہاں تک معروف سلیمانی صاحب کے تعلق سے، سید ذل الرحمان صاحب نے جو اس کتاب کے بیک کور پر جو اپنا ایک مختصر تبصرہ دیا ہے، یقیناً وہ بہت جامع اور بہت بہترین ہے، جس کو یقیناً آپ جب کتاب ملے گی تو ضرور پڑھیں گے۔ اور چونکہ میری یہ بدقسمتی رہی کہ مجھے یہ کتاب کا وقت مل نہیں سکی اور ابھی بس میرے ہاتھ میں یہ کتاب آئی ہے، اس لیے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ہمت مجھ میں نہیں، لیکن میں محمد سلیمان معروف صاحب کو اس کتاب کے اجرا پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں اس ورکشاپ کے کنوینر ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور شرکاء اور مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں۔ گفتگو کے بعد حاضرین چائے کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد دوسرا سیشن جو ہے وہ تاثرات سے متعلق ہے، اور اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ کی تقسیم ہوگی۔ تو اساتذہ سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں چائے کے بعد بھی، تاکہ جو ہے سرٹیفکیٹ کی تقسیم ہو سکے صحیح طریقے سے۔ میں معزز حاضرین، اساتذہ کرام، مہمان نوازی، عزت مآب پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، مہمان خصوصی اور صدر جلسہ پروفیسر عرفان حبیب صاحب، السلام علیکم۔ 10 روزہ ورکشاپ کے اس اختتامی اجلاس میں آپ سبھی حضرات گرامی کا میں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ورکشاپ بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریسرچ میتھڈولوجی پر ہونے والا یہ پروگرام کس حد تک کامیاب رہا اور کس قدر سود مند ثابت ہوا، اس کا فیصلہ تو طلباء و طالبات ہی بہتر طور پر کریں گے۔ البتہ ہم نے اس بات کی کوشش ضرور کی کہ آپ کے لیے ایسے ماہرین علم و ادب اور ریسورس پرسنز کو مدعو کریں اور تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کر سکیں جن سے اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہو سکے، ایک ایسی فضا تیار ہو سکے جس میں آپ کو تحقیق کرنے میں دشواریاں کم سے کم ہوں، آپ تحقیق کے بنیادی اصول و ضوابط سے واقفیت حاصل کر سکیں اور ایسی راہ پر قدم رکھنے، پھر چلنے اور پھر دوڑنے تک کے مراحل نیز منزل مقصود تک پہنچ کر فتح مندی کے خوشگوار احساس سے ہمکنار ہو سکیں۔ لہٰذا میں پروفیسر ذل الرحمان صاحب، پروفیسر فرحت اللہ خان، پروفیسر AR قلوئی، پروفیسر مسعود انور علوی، پروفیسر طاہر شداری، پروفیسر لطیف شاہ کاظمی، پروفیسر شافع قلوئی، پروفیسر اسمر بیگ، پروفیسر ظفر احمد صدیقی، پروفیسر سید محمد ہاشم، پروفیسر جاوید احمد خان، پروفیسر شہاب الدین ثاقب، جناب جاوید احمد جیسے ماہرین کا بےحد شکر گزار ہوں جنہوں نے طلباء و طالبات کو اپنا بیش قیمت وقت دیتے ہوئے اس خصوصی موضوع پر بےحد اہم پہلوؤں پر بحث کی۔
ہم نے جتنے بھی ممکنہ ذیلی موضوعات پر لیکچرز کی منصوبہ بندی کی تھی تقریباً تمام پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ہم ان تمام طلبہ اور طالبات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو بیرون ممالک، دیگر صوبہ جات اور مختلف دارالعلوم گاہوں سے یہاں تشریف لائے اور بڑے ہی انہماک سے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ان ریسرچ اسکالرس اور اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعلق ہمارے شعبہ اردو سے یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دیگر شعبہ جات سے ہے کہ انہوں نے بڑی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اس ورکشاپ کے تمام لیکچرز میں حصہ لیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ہم اگر اپنے عزیز والنٹیئرز کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ بھی بے حد ناانصافی ہوگی جن کی دن رات کی محنت سے ایک اہم پروگرام کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس کے لیے میں عزیزم حنیف، طلحہ کمال، شہنواز علیم، سمیرہ آصف، مزمل شہری، نذرانہ شفیع، شمع نرگس، معروف سلیمانی، محمد تابش، عشرت جہاں، تبسم پروین، مریم مختار، انجم آرا وغیرہ کا شکر گزار ہوں ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہر قدم پر ہمیں اپنا تعاون دیا اور وقت مقررہ پر ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ اس اختتامی اجلاس کے روح رواں صدر جلسہ پروفیسر عرفان حبیب صاحب، مہمان خصوصی مہمان اعزازی پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، صدر شعبہ اردو پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب اور تمام اساتذہ کرام کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے اس نااہل کی کرم فرمائی کی اور ہماری دعوت کو محبت کے ساتھ قبول کیا۔ آپ سبھی حضرات کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ چھوٹے بچے اگر کسی سنجیدہ کوشش کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے بزرگ شجر سایہ دار بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ چٹانیں خود بخود ٹوٹنے کو بےتاب ہو اٹھتی ہیں اور آپ کے لیے سنگ میل بن جاتی ہیں۔ کچھ آتش فشاں اپنی سانسوں کو قابو میں کرتے ہیں، کچھ آفتاب زمین پر اترتے ہیں اور آپ کے لیے راستے کے دیے بن جاتے ہیں تاکہ آپ کو منزل مل سکے۔ شکریہ۔